والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ابھی جس ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کفار سے دوستی کی ممانعت۔ قرآن عظیم میں کفار سے دوستی کو جا بجا منع کیا گیا ہے، کئی مقامات پہ منع کیا گیا، وہ تمام تقریباً آیات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نئے ہمیں جوائن کرتے ہیں، پہلے کے پروگرام نکل چکے ہوتے ہیں، ایک ٹاپک سیریل وائز چل رہا ہوتا ہے، اس کی اہم باتیں پہلے بیان ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن نیا سننے والا جب اس کو جوائن کرتا ہے تو چونکہ پہلی باتیں نکل چکی ہیں، وضاحت ہو چکی ہے، اب جو آگے کی چیز ہے وہ چونکہ اس نے پہلے وہ وضاحت نہیں سنی تو ان کو بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بول رہے ہیں، جی یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا چاہیے۔ اور جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنا چاہیے وہ ہم پہلے واضح کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو ہمیں سنتے ہیں، الہادی پروگرام دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ لگاتار دیکھیں، اور اگر آپ کوئی موضوع سنتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ موضوع ہم 3-4 پروگرام پہلے شروع کر چکے تھے اور اس کے 3-4 پروگرام نکل چکے ہیں، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی موضوع کے اوپر سیر حاصل گفتگو سننا چاہتے ہیں اور واقعی اس سے ایک ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے کے پروگرام بھی دیکھیں۔ اور اس کا طریقہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیں، یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالے ہوں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیں اس طرح، اور کچھ لوگ پرسنلی اپنی ویب سائٹس پہ ڈال لیتے ہیں، تو الہادی لکھ کر آپ سرچ کر لیں، اس پہ آگے مفتی محمد اکمل لکھ دیجئے گا تو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، تو وہ اس کو پیچھے سے آپ ذرا سنیں۔ اب اگر میں روزانہ ہر پروگرام میں پیچھے کی تمام باتیں ریپیٹ کروں گا تو لازم سی بات ہے کہ جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ بور ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو 50 پھر مجھ سے بار بار بیان کر رہے ہیں، پھر بار بار بیان کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس لیے بار بار بعض اوقات کہہ دیتا ہوں کیونکہ مجھے جو فیڈ بیک ملتا ہے لوگوں کا وہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کا فلاں پروگرام دیکھا، آپ یہ کیا بات بیان کر رہے تھے، ایسا تو نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر میں ان کو جواب میں کہتا ہوں کہ کیا آپ نے شروع سے دیکھے تھے؟ نہیں جی شروع کے تو ہمارے 3-4 پروگرام نکل گئے۔ تو پیارے بھائی، جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے ایک عوام ہو کر، میں جب اس ٹاپک کو بیان کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ذہن میں ہوگی، لیکن کم از کم یہ ہے ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم پڑھ کر آتے ہیں، ہم اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ایک موضوع کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنی ڈیپ اسٹڈی نہیں کی پھر بھی آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے، اور ہم گہرائی سے مطالعہ کریں پھر بھی اس کو چھوڑ بیٹھیں۔ اب سامنے والے کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ بیچارہ وہ خود اس بات کا اپنا محاسبہ کر لے، وہ فوراً جیسی ذہن میں بات آئی شاید ہمارے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واہ جی کیا آپ کی سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا علم کی گہرائی، ہم تو چھولے بیچ رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ شروع کی چیزیں ضرور دیکھیے ورنہ آپ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے ان تمام پروگرامز کا کہ ہمارا مذہب غیر مسلم سے دوستی کو منع فرماتا ہے۔ دوستی کا مطلب ہے بہت زیادہ کلوزنس، کہ آپ اپنے دل کے احوال، اپنے راز بلا جھجک کسی کو بتائیں، اس کے ساتھ اکثر اٹھے بیٹھیں، اور اتنی دل میں محبت ہو کہ بار بار دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ مذہب اسلام منع کرتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنی جب محبت بیدار ہو جائے تو کسی چیز جو ہمارا محبوب ہوتا ہے اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں پھر وہ خرابیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو اب غیر مسلم سے محبت ہو جائے گی تو جو ان کے عقائد کے اندر وہ خرابی جو مذہب اسلام کی تعلیمات سے یا بنیادی عقائد سے ٹکرانے والی ہوگی اور غلط ہوگی وہ بھی اچھی لگنے لگے گی، اور اس سے انسان کفر کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ غیر مسلم اسلام قبول نہ کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن عظیم کو غلط کہہ رہا ہے، اور جو غلط کہہ رہا ہے تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور قرآن عظیم کو غلط کہنے والے سے بہت زیادہ دوستی کا تعلق قائم نہ کیا جائے، یہی ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا، ہمارا مذہب یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اچھا برتاؤ رکھیں، ہر ایک کے ساتھ پیار والا، محبت والا، ظاہری برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ مدد بھی کریں اس کی، ہمارا مذہب منع نہیں کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ کلوز ہونے سے منع کیا جاتا ہے ان نقصانات کی بنا پر۔ خصوصاً آج کل کے دور کا جیسے مسئلہ ہے، ہم بعض لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جی ایسا نہیں کریں، ویسا نہیں کریں، بولتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی معمولی تو نہیں ہے لوگ، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوا، اپنے مذہب کو پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اصل تو یہ ہے نا، اگر کوئی مطلب ایک بہت ہی فزکس کے بہت بڑے پروفیسر صاحب ہیں، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کیا وہ فزکس میں ماہر پیدا ہوگا؟ کوئی بہت ہی میتھمیٹکس میں ماہر ہیں تو کیا ان کے گھر کے اندر
جو بچہ پیدا ہوگا وہ میتھمیٹکس میں ماہر ہوگا، ڈاکٹر کے ہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدائشی ڈاکٹر ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اگر آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو کیا تمام مذہب اسلام کی تعلیمات آپ کو خود بخود آ جائیں گی؟ سیکھنی پڑتی ہیں، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں، جن کو علماء کہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے کسی چیز پہ دسترس حاصل ہوتی ہے۔ آپ خالی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو سب کچھ خود بخود آ گیا، کیسے آ جائے گا آپ کو سب کچھ؟ تو پھر ابھی مجھے باہر سے ایک دفعہ ابھی میل آئی کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا آپ کو پہلے اپنا مذہب اسلام کے بارے میں غور و تفکر کریں، سیکھیں، اس کے بعد پھر آپ آگے کچھ کام کریں۔ تو انہوں نے جواب میں مجھے یہی لکھا کہ جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا نہیں معلوم ہوگا؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دائرہ دم میں رہ کے 2-3 کویسچن میں نے لکھ دیے کہ چلے اس کا جواب اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے نا، کسی کتاب میں مت دیکھیے گا، کسی سے پوچھیے گا نہیں، مسلمان ہے نا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کا جواب دے دیں۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ قیامت تک بھی اگر سوچتا رہے گا جواب نہیں دے پائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیں اب خود سیکھنا چاہیے۔ اب میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ جس کو دین کے الف بے بھی پتہ نہیں، جس کو اپنے خود مذہب کا پتہ نہیں ہے، وہ کس اعتماد کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسے دوستی رکھے گا؟ کس طریقے سے؟ ہو سکتا ہے کہ غلط بات کو قبول کر لے اور اندر سے رد کرنے والی کوئی دلیل اس نے کبھی سیکھی نہیں ہے، تو پھر رد کیسے ہوگا؟ نتیجہ نکلے گا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ بعض لوگ جو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ بنائی ہوئی موویز ہیں جو باہر کے لوگوں نے بنائی، وہ دیکھ لیں کیا؟ بعض ماں باپ پوچھتے ہیں کہ ہم ان کو بچوں کو دکھائیں تاکہ مذہب سے آگاہی ہو، لا حول ولا قوت۔ اب مذہب سکھانے کے لیے غیر مسلمین کی بنائی ہوئی موویز بچوں کو دکھائی جائیں گی اپنا مذہب سمجھنے کے لیے؟ بہت خوب، بہت ہی بہترین۔ نہ قرآن پڑھانے کی طرف توجہ ہے، نہ حدیث، نہ علماء کی صحبت میں بچوں کو بھیجنے کا کوئی ذہن ہے۔ غیر مسلم نے ایک چیز تیار کی ہے، وہ اپنے بچوں کو دکھاؤ تاکہ اپنا مذہب سیکھنے کا موقع ملے۔ یہ عقل کی کمی آپ دیکھیے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے ان موویز میں ایسے واقعات، ایسی روایات کو عملی شکل دی ہے جن کو ہمارے علماء اسلام رد کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب ایک خالی و ذہن مسلمان جس نے اپنی بنیادی تعلیم بھی نہیں سیکھی وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور قصد و ارادہ بھی ہے کہ اس سے میں دین سیکھوں گا، تو لازم بات ہے جب وہ سیکھ رہا ہوگا، ایک غلط روایت کو قبول کر رہا ہوگا، تو اندر سے کوئی مزاحمت تو ہوگی نہیں، کوئی ایسی دلیل اس کے پاس موجود ہی نہیں جو اس غلط روایت کا رد کرے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان موویز کو دیکھ کے غلط روایت ذہن میں آ جائیں گی، غلط واقعات ذہن میں آ جائیں گے، اور وہ اس کو مذہب سمجھ کر اس پہ چل رہا ہوگا اور تباہ و برباد ہوگا۔ ان موویز میں تاریخ کو انتہائی غلط قسم کا کر کے اور اس کا بلکہ چہرہ مسخ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس قسم کی موویز کو دیکھنا ایمان کے لیے شدید خطرہ ہے، ہم اس سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ جو واقعی اگر ہماری بات ماننا چاہتے ہیں تو ہرگز ایسی موویز نہ دیکھیں، دیکھی ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ان میں روایات کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے جو حقیقتاً ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مذہب اس لیے منع فرماتا ہے۔ ہم نے کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اب مزید ایک آیت سماعت فرما لیں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 139 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزۃ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، پس بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اگر آپ کو عزت چاہیے، کوئی مقام چاہیے، کوئی مرتبہ چاہیے تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تو یہ ان لوگوں کو منع کیا کہ جو اس قسم کے مطلب غیر مسلمین کے پاس اس قصد و ارادے سے جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی باعزت بن جائیں گے، ہمیں بھی لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ہمارا رب کریم اس سے منع فرماتا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے۔ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا، بلکہ اس پروگرام میں ہی میں نے آپ کو شاید عرض کیا تھا یا پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع فرمائے، چاہے اس پہ عذابات بیان ہوں یا نہ ہوں، گرفت کے کلمات ذکر کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کا منع فرمانا ہی کافی ہے، بس یہ کام مت کرو تو نہیں کرنا ہے، اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلمین کو دوست بناتے ہیں، ایبتغون عندہم العزۃ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یہ ایک اظہار ناراضگی ہے گویا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ فإن العزۃ للہ جمیعا،
پس بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اس سے وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں تھوڑا سا درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات صرف اس وجہ سے تھوڑی سی انفرادیت کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں کہ غیر مسلم دوست ہوں گے یا سہیلیاں ہوں گی، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو دیگر مسلمان شاید ہمیں کوئی ایک الگ سے ہی مخلوق سمجھیں گے، ایک حز نفس بعض اوقات ان کو شاید محسوس ہوتا ہے، اور کس احساس کمتری کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ رہنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا غور و تفکر کرنا ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی حکم کا اعادہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے ہی خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت قائم کر لو؟ یعنی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود ایک حجت پیش کر دو اپنے خلاف کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کر لے، اور دلیل کے طور پہ تمہارا عمل پیش کرے کہ تم نے ان کو دوست بنایا تو لہٰذا اب تمہاری گرفت ہوگی۔ خود اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایک دلیل فراہم کر رہے ہو کہ وہ میدان معاشر میں اس کی بنیاد پہ تمہیں پکڑے۔ تو گویا کہ یہ عقل کی کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ایک کام سے منع کیا جائے تو پھر نہ کرو، کیونکہ اگر تم کرو گے تو گویا کہ اپنے خلاف ہی برود قیامت ایک دلیل فراہم کر رہے ہو جو آپ کے گرفت کا سبب بنے گی۔ تو واضح طور پہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم کفار کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم بنا لو اللہ تعالیٰ کے لیے خود اپنے ہی خلاف ایک واضح دلیل؟ ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یہ گویا کہ جو کفار تھے، بعض یہ مسلمان تھے جو منافقین سے رابطہ رکھنا شروع ہو گئے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ تھا، اس کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ منع فرمایا اور یہ وعید ذکر فرما دی۔ تو اس سے دیکھیں ظاہر ہوا کہ ہم یہیں پر ابھی تھوڑا سا روک کے کلام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس حکم کا اعادہ فرمایا۔ ابھی اور بہت ساری آیتیں میں انشاءاللہ اپنے وقت عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار بیان کیا، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان کرے گا، پھر اگر وہ بہت اہم بات ہے، وہ حکم بہت اہم ہے، تو پھر تھوڑے آیتیں گزریں گی پھر حکم بیان کرے گا، پھر تھوڑے گزریں گی پھر حکم بیان کرے گا۔ یہ بار بار کی تکرار کیوں ہے؟ یہ ان مسائل کے اوپر ہوتی ہے کہ جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھ کر ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا جائے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تکرار، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بار بار چیز بیان ہو گئی، بار بار چیز بیان ہو گئی، وہ اس لیے بار بار بیان ہوتی ہے کہ ایک تو بار بار بیان کرنے سے بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ترتیب سے چلے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدھا 15 سپارے سے قرآن پڑھنا شروع کرے، پیچھے کا سارا چھوڑ دے۔ تو اگر صرف احکام شروع میں ہوتے یا پچھلے سپاروں میں ہوتے تو پھر وہ جو حکم اس میں نکل گئے وہ دوبارہ نہ آتے، حالانکہ حکم بڑا اہم ہے، اس لیے کئی جگہ اس کو بیان کیا تاکہ پڑھتے جائیں، جہاں سے بھی شروع کریں بار بار وہ نظر میں کہیں نہ کہیں نظر سے گزرے گا تو ایک حکم معلوم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہر ایک کے حافظہ اتنا قوی نہیں ہوتا، اگر وہ ترتیب سے چل بھی رہا ہے، ایک حکم پڑھ کر اگر وہ پھر 2-3 سپارے آگے چلتا، ترجمہ تفسیر پڑھتا ہوا تو وہ پہلا حکم نکل جاتا، تو اس لیے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے تاکہ تکرار کے ذریعے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور بار بار وہ حکم ہمارے سامنے بیان ہو جائے، تو پھر انسان خطا نہیں کرے گا اور الحمدللہ وہ حکم ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم خود اپنے محاسبہ کریں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ظاہری برتاؤ سے ہمارا مذہب اسلام منع نہیں کرتا ہے، تو خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سے ہم خاص طور پہ گزارش کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا رابطہ بہت زیادہ غیر مسلمین کے ساتھ ہوتا ہے اسکول میں،
کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پھر آفیسز وغیرہ میں بہت دوستیاں بھی ہوتی ہیں، کلوز فرینڈز بن جاتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب ایک معتدل، ایک بالکل مطلب متوازن تعلیم فراہم کر رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ کلوز نہ ہوں، لیکن پورے طور پہ چھوڑے بھی نہیں، یہ بھی نہ کریں کہ آپ نفرت سے کسی سے منہ پھیر کے نکل جائیں، لیکن یہ بھی مذہب اسلام اجازت نہیں دے رہا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے نہ ہوں۔ آپ کی کلاس میں آپ کے اگر 10 دوست ہیں، سب کے سب غیر مسلم ہیں، کسی مسلمان سے دوستی آپ نے نہیں کی ہوئی، انہی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، راز بتاتے ہیں، انہی کے ساتھ کہیں پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ اگر گھر سے باہر کبھی رات گزارنی بھی پڑ جائے، جس سے کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، دوست احباب مل کر بیٹھ گئے، اب ٹائم زیادہ ہو گیا، گھر پہ کال کر دیجیے میں یہیں پہ رکوں گا، چلو جو رک جاؤ۔ باہر کے ملکوں میں اس چیز کو اتنا زیادہ مطلب گھر سے دور رہنے کو کیئر بھی زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا، ہر جگہ نہیں ہے لیکن بہت جگہ نہیں برا سمجھا جاتا، تو پھر انہی کے پاس رات گزار رہے ہیں۔ تو یوں مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا مذہب اس طرح بہت زیادہ کلوز ہو جانے کو منع کرتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو ہمارا ملک پاکستان ہے جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور یہاں پر کثیر علماء بھی ہیں، بیانات ہیں، درس ہیں، مسجدوں کے اندر جمعوں میں قدم قدم پہ مسجدیں، اس میں بیانات ہو رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی دینی تعلیم کا حال کس قدر برا ہے، یہ یہاں کے رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو عوام سے رابطہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جبکہ قدم قدم پر علم کی باتیں ہیں اور قدم قدم پہ دین سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ باہر کے ممالک کے جہاں پر بہت اچھے اچھے علماء ہر جگہ میسر نہیں ہیں، اور وہیں کے بورن بچے ہیں کہ جو اپنے مذہب کی بنیادی تعلیم کو بالکل نہیں جانتے ہیں، وہ جب ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، بہت زیادہ دوستی کا تعلق ہوگا، تو سوچئے کہ ان کے ایمان کے لیے کس قدر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور معتدل انداز سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، اور آگے بھی سلسلہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا۔ تو جو لوگ اس طرح دوستیاں بہت زیادہ کر چکے ہیں، انہیں تھوڑا سا پیچھے آنا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے آئیں۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا ہوں، کہیں پر بھی ایسا ہو کہ آپ نے بہت زیادہ غیر مسلمین کو کلوز کر لیا ہو، تو انہی خطرات کے پیش نظر جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آدمی خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا، مذہب اسلام کی تعلیمات اس کو ہو سکتا ہے کہ پھر اچھی نہ لگنے لگے اور ایمان خطرے میں پڑ جائے، تھوڑا سا پیچھے ہوں، ایک رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں، پیار ہے، محبت ہے، ظاہری برتاؤ کو کوئی منع نہیں کر رہا، جیسے ہم نے آپ کو بارہا کہا، میں اس لیے بار بار اس مضمون کا اعادہ کر رہا ہوں، کہ بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کہ اگر ہمارا پروگرام کسی بھی ملک میں دیکھا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ شاید نفرت پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، یہ شاید توڑنے کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ہمارا مذہب تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، پیار محبت کو بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے مذہب کو سیکھے، اس کی بنیادی تعلیمات کو اچھی طرح جانے۔ جب آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت عطا فرمائی ہے، تو کچھ مسلمانی کے بھی تقاضے ہیں وہ پورے کر لیں۔ اس کے بعد ہم تو کہتے ہیں بلکہ کہ آپ غیر مسلمین کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، تھوڑا سا رابطہ بڑھائیں، تاکہ وہ آپ کو رول ماڈل بنا لیں کہ بھئی کتنی خوبصورت عادات ہیں، کتنا پیارا ان کا رویہ ہے، وہ آپ کو دیکھ کر پھر مذہب کی طرف مائل ہوں، اس کو پڑھیں، تو پھر ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ اچھے ہمارے خیالات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ کوئی اس کو منفی سوچ کے ساتھ یا منفی رویے کے ساتھ نہیں لے گا، تو انشاءاللہ ہر چیز پازیٹیو نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا اسے ہمیں بھی یاد رکھنے، اور جو ہمارے سننے والے انہیں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان